دین اور دنیا دو الگ ڈومین ہیں، یہ ڈومینز الگ نہیں ہیں، اس کو ہمیشہ ایک پیراڈائم میں دیکھیں۔ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ دنیا کیسے سہل طریقے سے اور کامیاب طریقے سے گزارنی ہے، اس کے جو چیدہ چیدہ بلٹ ان اصول ہیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ صحیح راستہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک شفیق باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کو بتاتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا بیٹا طریقہ کیا ہوگا، بیٹے کو بتاتا ہے کہ باہر جانے کا طریقہ زندگی کا کیا ہوگا۔ اللہ سے زیادہ شفیق کون ہو سکتا ہے؟ خدا نے بھی اس مینیول میں بتا دیا کہ دیکھو اس دین کو صرف تم نے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج تک نہیں رکھنا، وہ بنیاد ہے۔ لیکن مسلمان، مجھے اتنا بدقسمت کا لفظ تو نہیں میں استعمال کرنا چاہتا، اس کی ابتدائے دین نماز سے ہوتی ہے اور انتہائی دین بھی نماز پہ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پڑھنا، لیکن وہ بنیاد ہے۔ جب آپ کا سفر زندگی کا چلتا ہے تو خدا ان چیزوں کے اعمال جو ہیں، ان چیزوں کے جو عمل ہیں، جو ان کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کردار میں اور آپ کی کردار سازی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اس نے فرض کر دی، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں سے رشتہ داری اور تعلق بنائیں، آپ تکلیف لیں، آپ مسجد تک چلیں۔ اجر اور ثواب اس کا ایک اور بائی پروڈکٹ ہے، وہ بریکٹ سے باہر ہے، لیکن بریکٹ کے اندر جو رقم ہے، وہ رقم جو ہے وہ آپ کے وہ معاملات اور تعلقات ہیں جس کو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے حقوق اللہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد کیا ہیں؟ the way you spend your life on this planet earth، جو آپ کو دی گئی ہے۔ آپ تو نہیں ساتھ لے کر آئے نا اپنے جہیز میں کہ دنیا آپ کی، اللہ آپ کو دی گئی ہے، یہاں رہنے کا طریقہ۔ چل رہے ہو، پتھر آ جائے ہٹانا ہے، درخت کو زخمی نہیں کرنا، کاٹنا نہیں ہے، کسی کا احترام آپ کے اوپر فرض ہے، اس کا حق آپ کی گردن پہ ہے۔ یہ وہ انداز ہیں جس سے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی وہ کردار سازی ہو جس سے اللہ کی دی ہوئی اس زندگی امانت، اس دنیا جو امانت، یہ لوگ امانت، ان کا جو تاثر ہے وہ اگلی نسلوں تک جو ہم لے کر جائیں، وہ اس قابل ہوں کہ ہماری نسلوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایج مل جاتی ہے، اگلی نسل کو ایج ملے کہ ان کے پاس پہلے سے وہ سہولتیں میسر ہوں جیسے اللہ نے ہمیں مینیول میں دی۔ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا بھی دین کے لیے دی اور دین بھی صرف دنیا کو چلانے کا ایک انداز سکھانے کے لیے آپ کو اسسٹنس اور ہیلپ دی۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں، میرا گمان اور بدگمانی یہ ہے کہ یا تو ان کو دنیا کا نہیں علم تو یا ان کو پھر دین کا نہیں علم، کیونکہ کوئی ایسی حدیث قرآن حکیم، حدیث پاک اور کوئی ایسی آیت قرآن حکیم کی نہیں جو انسان کی مکمل تکمیل اور اس کی مکمل رہنمائی میں کہیں بھی کم رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس سارے سینیریو میں جس چیز کو عقل، دانش اور شعور بنا لیا، میرے خیال میں وہ سوائے ایک لطیفے کے اس سے زیادہ اور کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم نے مزاج کیا پیدا کر دیا، جیسے وہ ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا نا، اس نے کسی کو بیچا، اپنا کنواں بیچا، تو لینے والا بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، دونوں بڑے ایمان کے بڑے پختہ تھے۔ تو جس کو کنواں بیچا تھا وہ اور جس نے کنواں بیچا تھا دونوں اکٹھے ہوئے، تو بیچنے والے نے کہا کہ حضور اقدس یہ کنواں میں نے آپ کو بیچا ہے، اس کا پانی میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ کتنا عجیب و غریب سوال تھا، یہ ہم دانش سمجھتے ہیں، لیکن اگلی کی دانش دیکھیے۔ اس دوسرے شخص نے کہا کہ ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ نے مجھے کنواں ہی بیچا تھا، پانی نہیں بیچا تھا، یہ پانی آپ اپنا اس کنویں میں سے کائنڈلی نکال کر لے جائیں، اگر آپ نہیں نکال سکتے تو آپ اس کا معاوضہ جو ہے وہ مجھے دیجئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آرگومنٹ بلڈ کرنا۔ زندگی آرگومنٹ سے شروع ہو سکتی ہے، آرگومنٹ پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ آرگومنٹ جن کو کہ منطق کہتے ہیں، اس کی ایجاد آپ کو پتہ ہے کب ہوئی؟ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے۔ 3000 سال، یہ سب ایرسٹوٹل کے بنائے ہوئے کلیے ہیں جو اچھے ہیں، لیکن ابتدا ہے۔ کتنی عجیب بات لگے گی کہ آج آپ کو کوئی 3 دن پرانا کھانا دے تو آپ نہیں کھائیں گے، لیکن آپ کو کوئی 3000 سال پرانا خیال دے تو آپ کہیں گے منطق کے بغیر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ منطق ابتدا ہے، انتہا جو ہے وہ الہام پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ وہی نبیوں اور رسولوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے ہے۔ یہ دین اور دنیا اللہ نے آپ کو اسسٹنس کے لیے دی ہے تاکہ آپ 3 دن اور 3 ہزار سال پرانے نہ
نہ خیال کھائیں اور نہ رزق کھائیں، تر و تازہ رہیں۔ ایمان کی وہ دولت جو آج کا دن گزارنے کی ہے، اللہ نے آپ کو پیکج ڈیل میں آسان بنا کر یہ صراط مستقیم آپ تک پہنچایا، آپ کے آباء و اجداد تک پہنچایا، اور آئندہ آپ کی نسلوں تک پہنچایا جائے گا۔ جو لوگ اس دین میں اور دنیا میں فرق کریں گے، وہ ہمیشہ انہیرنٹلی ایک اختلاف کے اور لیسر انٹلیکٹ کے قیدی بن کے رہیں گے، کیونکہ انٹلیکٹ اور عقل اور شعور کیونکہ دین ہے، جب تک آپ دینے والے کے سامنے عاجز ہو کر اس کی بات کو عین قبول نہیں کرتے، آپ کے پاس اور کوئی راستہ موجود ہی نہیں۔